سورہ ملک نے اس بندے سے کہا، سورہ ملک کی تلاوت کرنے والے سے، کہ اے اللہ کے بندے کہیں مجھے آنے میں دیر تو نہیں ہو گئی۔ اللہ اکبر! کیا خیال رکھا جا رہا ہے، کیا پروٹوکول ہے قرآن کی تلاوت کرنے والے کا، کیا پروٹوکول ہے سورہ ملک کی تلاوت کرنے والے کا۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتے ہیں آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو شاد و آباد رکھے، آپ سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ناظرین کرام، جو لوگ روزانہ سورہ ملک پڑھا کرتے ہیں نا، ان کے لیے ایک بڑی خوشخبری، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، شاندار جاندار حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس حدیث کو سننے کے بعد انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ جھوم اٹھیں گے۔ اور جو لوگ سورہ ملک نہیں پڑھا کرتے ہیں، قرآن کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوا کرتی ہے، انشاءاللہ اس حدیث کو سننے کے بعد آپ کا لگاؤ قرآن کی طرف ہو جائے گا۔ سورہ ملک تو آپ روزانہ پڑھنے والے ضرور بن جائیں گے۔ سورہ ملک، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یہ 29ویں پارے کی پہلی صورت ہے، 29ویں پارے کی پہلی صورت ہے سورہ ملک۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ زیادہ بڑی صورت نہیں ہے، چھوٹی صورت ہے، اور اس صورت کو پڑھنے والے جو لوگ روزانہ اس صورت کو تلاوت کیا کرتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ قبر کی پہلی منزل میں یہ صورت آپ کی مددگار ہوا کرتی ہے۔ حدیث پاک ہے، وہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سورہ ملک کی روزانہ تلاوت کرنے والا جب اس دنیا سے جاتا ہے، قبر کے اندر جب اسے رکھا جاتا ہے اور مٹی وغیرہ دینے کے بعد جب لوگ 40 قدم دور ہٹ جاتے ہیں، کچھ دور جانے کے بعد پھر فرشتے آتے ہیں، سوال و جواب ہوتا ہے، اور سوال و جواب ہونے کے بعد آپ یوں سنیے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو سورہ ملک کی تلاوت کرتا تھا، قبر کے اندر رکھا گیا، سوال و جواب ہوا، اور فوراً جو ہے عذاب کے فرشتے وہاں آ گئے۔ ایک انسان گنہگار ہوا کرتا ہے، انسان سے گناہ سرزد ہو جایا کرتی ہے، لیکن رب تبارک و تعالی کی مصلحت دیکھو، اللہ تبارک و تعالی کی شان دیکھو کہ وہ بندہ سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتا تھا، سوال و جواب کے بعد عذاب کے فرشتے آ گئے۔ جیسے ہی عذاب کے فرشتے آئے، سورہ ملک فوراً وہاں حاضر ہو گئی، اور سورہ ملک وہاں جا کر کے اس عذاب کے فرشتے کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، نہیں نہیں، میں اسے عذاب نہیں دینے دوں گی، کیونکہ یہ بندہ سورہ ملک کی روزانہ تلاوت کیا کرتا تھا، اور جو روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتا ہے اسے عذاب نہیں دینے دوں گی۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ عذاب کے فرشتے کبھی داہنے طرف سے آتے ہیں، کبھی بائیں طرف سے آتے ہیں، اور یہ سورہ ملک داہنے اور بائیں جا کر کے اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ کبھی آگے سے آنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی پیچھے سے آنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سورہ ملک اس کے سامنے جا کر کے ڈھال بن جایا کرتی ہے۔ اللہ اکبر! اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، سنیے ایمان تازہ ہو جائے گا، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ سورہ ملک عذاب کے فرشتے سے جھگڑا کرے گی۔ عذاب کا فرشتہ کہے گا میں اسے عذاب دوں گا، یہ کہے گی نہیں، میں عذاب نہیں دینے دوں گی۔ اللہ اکبر! نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سننے کے بعد ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ نبی نے فرمایا کہ اس سے جھگڑا کرے گی۔ فرشتے کہیں گے مجبور ہو کر کے کہ اے سورہ ملک، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں اسے عذاب دے کر رہوں گا، جو رب کا حکم ہے وہ میں پورا کر کے رہوں گا، میں رب کی نافرمانی نہیں کیا کرتا، یہ سیئات میں ڈوبا تھا، گناہ کیا کرتا تھا، اسی لیے
تو اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ جب سورہ ملک نے یہ سنا کہ اللہ نے تمہیں بھیجا ہے تو سورہ ملک نے کہا کہ یہیں ٹھہرو، تھوڑی دیر رکو، میں اللہ سے بات کر کے آتی ہوں۔ سنیں مسلمانوں، قرآن کی تلاوت کرنے والوں، سورہ ملک کی تلاوت کرنے والوں، سنو، وہ سورہ ملک رب کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے عرض کرتی ہے کہ مولا کریم، قبر کے اندر میری تلاوت کرنے والا بندہ لیٹا ہوا ہے اور تو نے عذاب کے فرشتے کو بھیجا ہے۔ اللہ نے کہا وہ گنہگار تھا، سیئات میں ڈوبا ہوا تھا، اسی لیے میں نے فرشتے کو عذاب کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سورہ ملک کا جواب سنیے اور ایمان تازہ کیجئے۔ سورہ ملک نے کہا کہ اے اللہ، اگر تو اسے عذاب دینا چاہتا ہے تو مجھے اپنے کلام سے نکال دو۔ اللہ اکبر۔ جب یہ حدیث سنا نا، قسم سے ایمان تازہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اس سورہ ملک نے کہا کہ اے اللہ، اگر تو اسے عذاب دینا چاہتا ہے تو مجھے اپنے کلام سے نکال دو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے سورہ ملک، جا اپنے اس تلاوت کرنے والے کو جنت کا بچھونا لے کر کے جا، جنت کی خوشبوئیں لے کر کے جا اور اس فرشتے کو وہاں سے بھیج دے۔ میں نے عذاب دینے سے اسے منع کر دیا اور یہ تیری وجہ سے، کہ تیری سفارش کی وجہ سے میں نے اسے بخش دیا۔ تو دیکھیے، سورہ ملک کی تلاوت کرنے والا سورہ ملک کی سفارش کی وجہ سے بھی بخشا جاتا ہے۔ تو وہ سورہ ملک جنت کا بچھونا لے کر جاتے ہیں، جلدی جلدی اسے بچھاتے ہیں، تکیہ لگاتے ہیں، گلدستہ لے کر جاتے ہیں، جنت کی خوشبوئیں لے کر جاتے ہیں اور اسے آرام سے لٹاتے ہیں۔ فرشتے چونکہ سورہ ملک نے کہا تھا کہ تم یہیں تھوڑی دیر رکو، تو وہ فرشتے رکے ہوئے تھے اور کہا کہ میں اللہ سے سفارش کر کے اسے بخشوا کرائی ہوں، اب تم جا سکتے ہو۔ عذاب کے فرشتے چلے گئے۔ جب عذاب کے فرشتے چلے گئے نا، تو سنو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سورہ ملک نے اس بندے سے کہا، سورہ ملک کی تلاوت کرنے والے سے، کہ اے اللہ کے بندے، کہیں مجھے آنے میں دیر تو نہیں ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ کیا خیال رکھا جا رہا ہے، کیا پروٹوکول ہے قرآن کی تلاوت کرنے والے کا، کیا پروٹوکول ہے سورہ ملک کی تلاوت کرنے والے کا۔ تو اپنی زندگی کا معمول بنا لو سورہ ملک کی تلاوت کرنے کے لیے۔ آپ چاہے جس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، سورہ ملک ضرور پڑھا کریں۔ رات کو سونے سے پہلے تو ضرور پڑھ لیا کریں، اگر دن میں موقع نہ ملے رات میں پڑھ لیا کریں، عشاء کے بعد پڑھ لیا کریں، مغرب کے بعد پڑھ لیا کریں، کسی بھی وقت پڑھ لیا کریں۔ یہ پروٹوکول اگر آپ قبر کے اندر چاہتے ہیں تو سورہ ملک کو اپنا لیں۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں، قبر کی پہلی منزل تمام منزلوں میں سب سے مشکل ہوا کرتی ہے۔ اگر یہاں پہ بندہ پھنس جاتا ہے نا، تو ہر آنے والی منزل قیامت میں، آخرت میں، جو سوال و جواب کا ہوگا، میزان کا ہوگا، ہر منزل مشکل ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن جو یہاں پاس ہو گیا، جو یہاں کنٹرول کر لیا نا، تو ہر آنے والی منزل اس کے لیے آسان ہوتی چلی جائے گی۔ تو اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، ہر اس مسلمان تک ضرور شیئر کیجئے جو قرآن پڑھنے والا ہے، جو قرآن کی تلاوت کو جانتا ہے۔ اپنے ہر دوست اور دشمن تک بھی اس ویڈیو کو پہنچا دیجئے، کیونکہ اگر آپ کی وجہ سے کسی کی بخشش ہو جاتی ہے، اگر آپ کی وجہ سے کسی کی قبر سنبھل جاتی ہے، تو آپ کے نامہ اعمال میں بھی ڈھیروں ثواب ملنے والا ہے۔ ویڈیو کو لازمی شیئر کریں دوستو، اور چینل پہ نئے ہیں تو اسی طریقے کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔